السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم سوال کے اوپر بات کریں گے، جو کہ مجھے سوال آیا ہے حسن علی بھائی نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر سر نیم نہ ہو تو سنگل نیم ہو تو اپلائی کرنے کے لیے حج 2026 کو اپلائی کرنے کے لیے، کیونکہ سر نیم کے وداؤٹ فارم سبمٹ نہیں ہو رہا، تو کس طرح سے اس کو سبمٹ کریں گے؟ تو یاد رکھیں، میں جو آپ کو اس کا حل بہت ہی آسان طریقے سے بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ یا آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کا سر نیم نہیں ہے موجود، تو آپ کو اس کا جو مسئلہ ہے وہ ضرور آ رہا ہوگا۔ یہ والا مسئلہ صرف آپ کو نہیں آ رہا، بلکہ اور بھی بہت زیادہ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو آ رہا ہے، خاص طور پر ان کا جن کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا، جن کا صرف شناختی کارڈ بنا ہوا ہے۔ تو اس کے میں آپ کو 3 سولوشن بتاتا چلوں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو اپنا ہی نام ہے نا، اپنا ہی سر نیم ہے، اس کو آپ نے دوبارہ سے جو آپ کا جو اپنا نام ہے نا، اس کو ہی آپ نے اپنے سر نیم میں ہی دوبارہ سے استعمال کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا نام حسن علی ہے یا آپ کا نام عدنان ہے، تو آپ نے نام کی جگہ پہ بھی عدنان لکھ دینا ہے اور سر نیم کی جگہ پہ بھی عدنان ہی لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا میں آپ کو اس کا حل بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا سر نیم جو مینشن نہیں ہے شناختی کارڈ کے اوپر، صرف ایک ہی نام لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ سر نیم کی جگہ پہ اپنے والد صاحب کا جو نام ہے نا وہ مینشن کر دیں۔ جس طرح سے اگر آپ کا نام حسن علی ہے تو آپ اپنا جو نام ہے اس کو حسن رکھ لیں، اور اگر والد صاحب کا نام علی ہے تو آپ اس کے سر نیم کی جگہ پہ والد صاحب کا نام جو ہے علی وہ رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اگر آپ کا نام عدنان ہے تو والد صاحب کا نام محمود ہے، تو آپ عدنان محمود کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو سلوشن ہے نا، وہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اب ان دونوں کو کروا کے آپ نے فارم تو سبمٹ کر دیا، اب تیسرا سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ جب آپ پاسپورٹ بنوائیں گے نا، تو آپ نے پھر اسی کے مطابق اپنے پاسپورٹ کو اپڈیٹ کروا لینا ہے۔ اگر آپ نے حسن اور سرنیم کی جگہ پہ علی لکھا ہے، تو آپ نے پھر پاسپورٹ جب بنوائیں گے تو آپ نے اس میں سرنیم علی اور اپنا گیون نیم جو ہے وہ حسن رکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح سے آپ نے اس کے ترتیب کو چلے گی تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کے اس نیت کو قبول کرے گی اور آپ کے حج کے سفر کو بھی آگے آسان کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑا یقین ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ان تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کے لیے جن کو یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مجھے ڈاکٹر طیب قاضی کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔